حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا، اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذرا اندازہ کیجیے، یہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا، جبرائیل، اور کس کی بارگاہ میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ہم کہتے پلک جھپکنا، عربی کا محاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، محاورہ ایک ہی، مطلب یہی ہے کہ بالکل یوں سمجھیے اسپلٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی 100واں حصہ بھی کبھی ان کا اس کا جو ہے وہ گناہ بھی بسر نہیں۔ قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر اللہ نے فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور یہ دیکھتا رہا، اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں، میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا۔ ایسا بے حس، ایسا بے حمیت، ایسا بے غیرت، چاہے کتنا ہی صالح ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پاک باز ہو، عذاب کا اولین مستحق۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ حزن سے دو چار ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، وہ میرا ولی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں۔ عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے۔ اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدم لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے۔ لیکن گھر میں رہی ہو عورت، پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2-2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں۔ یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے۔ ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، کیا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کے ذہن میں تو جھانکتے ہی نہیں۔ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جہاں انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ یہی بات تو کہی تھی نا اکبر اللہ آباد نے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ۔ ہم سمجھے تھے تعلیم سے فراغت ہوگی، کیریئر اچھے ہوں گے، کیا پتا تھا اس کے ساتھ الہاد بھی چلا آ رہا۔ انہوں نے اگر پڑھی ہے بایولوجی، ڈارون کا نظریہ پڑھا، ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا وعظ اس پر اثر کرے گا۔ پہلے فکر کی تطہیر کرنی ہوگی اور ایمان کی ترویج کرنی ہوگی۔
پاک کرو اس کو، ان کے ذہنوں کو نظریات سے، اور ان کے اندر قائم کرو ایمان اللہ کا اور رسالت کا. پھر اگر کہو گے بھائی قرآن میں نماز پڑھے گا، ورنہ وہ قرآن کو ہی نہیں مانتا، رسول کو ہی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس نے کیا آپ کی بات